بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے نظام انصاف کا، اس کی اہمیت اور اس کی وقعت کا، خاص کر کے ہمیں فکر ہے اپنے اس ملک کے پاکستان کی جو اسلام کے نام پر بنا، لیکن ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی عدالتیں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں اور بڑی قیمتی ان کے لیے کرسیاں ہیں، بڑی بڑی سہولتیں ہیں، پورا پروٹوکول ہے۔ جب موقع آتا ہے انصاف دینے کا تو پھر انصاف جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ تو عدل کی تعریف کیا ہے، انصاف کی تعریف کیا ہے، علماء نے جو بیان کی ہے، اس میں یہاں یہ بات یاد رکھیں، فرماتے ہیں کہ حکومت کے حوالے سے جو فیصلہ کرنے ہیں، یعنی فیصلہ کرنے کے حوالے سے جو اللہ نے طریقہ بتایا قرآن میں، اور جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ موجود ہے، اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہی انصاف قرار پائے گا۔ فرمایا کہ محض اور رائے کو اہمیت دینا، یا جو ہمارے ہاں کافرانہ نظام ہے، یہود و نصارہ کا نظام ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نظام ہے، جسے ہم آئین کہتے ہیں، دستور کہتے ہیں، یہ اس کے مطابق اگر فیصلہ کرے گا تو پھر وہ عدل نہیں ہوگا۔ تو بعض نے اس کی تعریف یوں کی ہے، بعض الحقوق الواجبات و تسویۃ المستحقین فی حقوقہم، فرماتے ہیں کہ جو کسی کا حق لازم ہے اسے اس کا حق جو ہے ادا کرنا، اور حقوق میں جو ہے برابری رکھنا، یعنی یہ نہ ہو کہ کسی کو کوئی چیز زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، جس کی جو چیز ذمہ ہے اسے اس کے مطابق ادا کرنا، یہی ہے عدل و انصاف۔ یہاں ابن حزم فرماتے ہیں کہ انتوتیا من نفسک الواجبہ وتاخذہ، جو تمہارے ذمہ ہے وہ تم دو، اور جو تم نے لینا ہے وہ اس سے لو۔ اور کہیں جو ہے جو شریعت مطالعہ میں عدل انصاف کی تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ الاستقامت علی طریق الحق بالاجتناب بما ہوا محظور دینا، فرماتے ہیں کہ سیدھی راہ پر جو ہے رہنا، استقامت علی طریق الحق، یعنی جو حق کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، اسی پر کاربند رہنا، اور جو شرعاً ممنوع ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، اس سے اجتناب کرنا، اسے عدل جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو عدل کی بڑی اہمیت بھی ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے تو وہاں زمین و آسمان کا نظام بھی برقرار رہتا ہے، اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پورے عالم کے جو 4 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے، یعنی نظام عالم کے برقرار رہنے اور اس کے مستحکم رہنے کے جو پلر ہیں، ستون ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اگر تو نظام انصاف مل رہا ہے تو پھر دنیا کا نظام جو ہے صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے قائم و دائم ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر معاشرے کا چال و چلن بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی مصلحت برقرار رہ سکتی ہے تو تب ہے کہ اگر نظام انصاف ہو، نظام انصاف ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے معاشرے میں حسن سلوک پیدا ہوتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ظالم ہو اور کوئی مظلوم ہو، بلکہ سارے جو ہے ایک اچھے رویے والے، اچھے کردار والے اور اچھی سوچ کے حامل بن جاتے ہیں۔ اگر نظام انصاف نہ ہو تو پھر ظالم ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، ظالم کا تسلط ہوتا ہے، اور مظلوم اپنے آپ کو بے حیثیت اور بے وقت جو ہے بنا رہا ہوتا ہے۔
تو فرماتے ہیں اسی سے آپس میں محبت پروان چڑھتی ہے اور لوگ جو ہے اطاعت و بندگی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں، شہر جو ہے آباد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خوشحالی میں برکتہ فرماتا ہے، زمین و آسمان کے خزانے جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رزق میں، خوشحالی میں، مال و دولت میں فراوانی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے حکومت کو جو ہے اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بغاوت نہیں کرے گا، لڑائیاں نہیں ہوگی، احتجاج نہیں ہوگے، فتنے برپا نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نظام ملک کو تباہ کرنے میں یا زمین کو ویران کرنے میں، بے حیثیت بنانے میں جو ہے، یا اسے معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے میں ظلم سے بڑھ کر کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جہاں نظام انصاف نہیں ہوگا، ظلم و زیادتی ہوگی، تو پھر جو ہے آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، فتنہ و فساد ہوگا، اور آپس میں دشمنیاں جو ہے پروان چڑھیں گی، اور کہیں جو ہے وہ خوشحالی نہیں ہوگی، کہیں سکون نہیں ہوگا۔ یوں سمجھتے ہیں بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ عدل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک میزان ہے، جو ایک ترازو ہوتی ہے، ترازو ہے، میزان ہے، اور یہ وہ میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اگر تو نظام انصاف ہوگا تو ترازو کے دونوں پلے جو ہے وہ برابر رہیں گے، اگر نظام میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر ترازو کے دونوں پلے جو ہے اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے مخلوق کے لیے رکھا ہے اور حق کے لیے رکھا ہے، لہٰذا فرمایا کہ اس میزان میں جو ہے اللہ کے اس نظام کی مخالفت نہ کی جائے، اور نہ اللہ کے یہ جو بادشاہت ہے، اس کی جو تسلط ہے، اس میں اس کا مقابلہ کیا جائے، اپنی اور رائے مسلط کر کے، اپنے قوانین وضع کر کے، اور اپنی کوششیں جو ہے بروئے کار لا کر کے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے نظام میں انصاف دے سکوں، تو اسے چاہیے کہ دو چیزوں کو جو ہے اپنے سامنے رکھے، ان سے معاونت لے، اس کی ہدایت حاصل کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ طمع جو ہے وہ نہ ہو، طمع، لالچ نہ ہو، عہدے کی لالچ، مالی فوائد کی، کسی کی خوشنودی کی، اور رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اس طرح کی کوئی خواہش، طمع، لالچ نہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ خوف خدا زیادہ ہو، تقوی زیادہ ہو، ڈر زیادہ ہو، کہ اگر میں نے یہاں ظلم و زیادتی کی، کسی کو نقصان پہنچایا، اور ترازو کے دونوں پلے جو ہے بھاری برابر نہ رکھے، تو پھر ایک نہ ایک دن میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو اپنی شان کے مطابق کرسی عدالت پر برآں جمع ہوگا، میں اس وقت جو ہے مدعی، میں جو ہے میرے خلاف دعویٰ کیا جائے گا، کوئی مدعی بنے گا۔ تو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارا حق ملے، تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی حق دینا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ اسی سے عدل و انصاف سے ہی قائم ہو سکے گا، ورنہ جو ہے قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہے علماء نے عدل کے حوالے سے، یعنی عدل کا جو تعلق دوسرے لوگوں تک انصاف پہنچانے کا ہے، اس کے علماء نے جو ہے 3 قسمیں بیان کیے ہیں۔ آگے چل کر کے ہم تینوں قسم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔